بسم اللہ الرحمن اللہ تعالی کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے اور بندوں کے درمیان ہمیشہ کسی نہ کسی فرد کو رکھتا ہے. اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی جسم میں قید ہو، اور اللہ کی ذات اس بات سے بھی بہت برتر ہے کہ وہ کسی ٹائم میں آ جائے کہ مثلاً آج سے 2 کروڑ سال پہلے خدا تھا اور 3 کروڑ سال پہلے خدا نہیں تھا. تو ٹائم سے، اسپیس سے اور وجود سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. عدم سے وجود میں لاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تم کائنات میں جو کچھ بھی کر لو ایک وقت تک زندگی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وقت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا اور زمانے میں آلات اور مادہ اتنی ترقی کرے گا کہ ایک موقع پہ جا کر زندگی پیدا کرنا بھی انسانوں کے بس میں ہو جائے. اور جب انسان زندگی پیدا کر لے گا تو پھر وہ چیلنج کرے گا کہ اب تمہارا خدا کہاں ہے؟ وہ بھی زندہ پیدا کرتا ہے، میں بھی زندہ پیدا کرتا ہوں. مادہ اور میٹیریل ابھی تک اس بات پر قادر نہیں ہوا کہ وہ عدم سے وجود میں لائے. چنانچہ جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں کوئی نہ کوئی را میٹیریل موجود ہے اور اس سے پھر شکل دوسری بن جاتی. اب آخری دیکھ لیں تو توانائی اور انرجی کیسے پیدا ہوئی، اس پہ جو لوگوں نے کام کیا. لیکن اس کی بنیاد پر بھی جائیں تو لائٹ اور انرجی کا قصہ ہے، کنورژن کیسے ہوتی ہے. تو کسی چیز سے چیز بنی، عدم سے کوئی چیز وجود میں آ جائے، یہ ایک حد ہے. اور اللہ نے بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک دن انسان یہ حد کراس کریں گے اور اس وقت وہ عدم سے وجود میں کسی چیز کو لے آئیں گے اور پھر وہ چیلنج ہوگا خدا کو کہ تم جو کہتے ہو کہ تم پیدا کرتے ہو تو ہم نے بھی پیدا کی. لیکن بظاہر ابھی وہ وقت نہیں آئے. شاید 60-70 برس کے بعد وہ دور آ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری امت کو 1.5 دن دیا ہے. اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہے. تو یہ 1500 برس، اب تک 1437 سال ہوئے ہیں، اور 60-65 سال کے بعد یہ 1.5 دن پورا ہو جائے اور پھر قیامت کی بڑی بڑی علامات جو ہیں شاید وہ ظاہر ہونا شروع ہوں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مادے میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ وہ زندگی کو پیدا کر لے اور وہ چیلنج کرے گا اللہ کو اور وہ کہے گا کہ یہ ہے میری تخلیق، تم لاؤ. اور قرآن نے یہ چیلنج انسانوں کو کیا ہے
اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم پیدائش کے آغاز پہ غور کرو. ہم نے زندگی کو پیدا کیا ہے، ام انتم خالقون، یا تم تخلیق کرنے والے. اس وقت قرآن بھی ہوگا، دین بھی ہوگا، تو لوگ چیلنج کریں گے کہ قرآن نے جو چیلنج دیا تھا انسان کو، اور یہ کہا تھا کہ لائف کو کہ کریچر تم ہو یا میں ہوں، تو لو ہم بھی. اب اللہ بولے تو یہ فتنوں کا دور آئے گا، اس کے آثار اب ہیں، اور وہ عروج پہ اس کا اظہار ہوگا غالباً 60-70 سال کے بعد. اور اللہ اگر چاہے تو اور زمانے کو پھیلا دے، لیکن اللہ نے ہر زمانے میں یہ کیا ہے کہ وہ خود نہیں آیا، اور اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے افراد کو بھیجا ہے. کیونکہ اگر وہ افراد کو بھی نہ بھیجے اور انسانوں کی رہنمائی کے بغیر ہی انہیں پکڑ لے اور گرفت کرے، تو یہ اللہ کے اپنے عدل کے نظام کے خلاف ہے. اگرچہ وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے، کسی کی اس کے سامنے پیش نہیں جاتی، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ یا میں رحمت کرتا ہوں اور یا پھر میں انصاف کرتا ہوں، ظلم نہیں کرتا. رحمت ہے خدا کی کہ سب کو زندگی ہے، اور اگر اللہ کسی انسان کو رہنمائی کے لیے بھیجے ہی نہ تو کر تو وہ سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کبھی نہیں. اسی لیے قرآن کو غور سے پڑھیں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ وما کننا معذبین، اور ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتے حتی نبعث رسولا، جب تک کہ رسول کو پہلے نہ بھیجتے. پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجے اپنے نمائندے جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان میں تمیز اور تفریق کیسے ہوگی. پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہم نے ہر زمانے میں جہاں جہاں انسانی بستیاں آباد تھیں ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا. حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں سے پوچھوں گا اور کہوں گا کہ کیا میری طرف سے کوئی نمائندہ تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی نہیں مانی. اس لیے بڑے بڑے اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ شریعت کا پیغام جب تک نہ پہنچے، اس دور میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے عذاب نہیں ہوگا. مثلا جاپان میں ایک بچہ پیدا ہوا، 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، جوان ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے، اور ہیروشیما، ناگاساکی یہ چیزیں پیش آ گئیں. اس کی اصل زبان میں اسے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے پوچھے کہ تم مجھے ایک مانتے تھے یا شرک کرتے تھے. آسٹریلیا میں آج ایک لڑکی مر جائے جس کی عمر 19 سال ہے، اور خدا اس سے پوچھے کہ تم انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائیں یا نہیں لائیں، خدا کیسے پوچھے گا جب تک کہ اس تک پیغام نہ پہنچے، اور وہ بھی اس کی اپنی زبان میں. چین میں 100 آدمی آج مر جائیں اور ان تک چائنا کی اپنی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ ضروری ہے کہ وہ جہنم میں جائے اور وہ کافر ہے. شریعت کہتی ہے کہ اسے حقوق العباد کی پوچھ ہوگی. اس نے اگر قتل کیا ہے تو اللہ اسے سزا دے گا،
اس نے اگر کسی کا مال چرایا ہے تو خدا اس سے پوچھے گا، لیکن الہیات کے باب میں خدا اپنی ذات، انبیاء علیہ السلام، اس کی کتابوں پہ ایمان، تقدیر، آخرت، اس کے متعلق نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس تک یہ تصور ہی نہیں پہنچا۔ اب جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ اس کو ایسا عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وہ حقیقی کافر اور کافرہ نہیں ہے۔ حقیقی کافر وہ ہے کہ جس تک پیغام پہنچا اس نے سمجھا پھر انکار کیا۔ الا من تولی وکفر، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس بھیجا ہے اور فذکر، آپ لوگوں کو سمجھائیے، فانما انت مذکر، اور یقیناً آپ کا منصب ہے کہ آپ امت پوری دنیا کے لیے خیر خواہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے آپ کا پیغام سنا اور پھر منہ پھیر لیا اور نہیں قبول کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ پھر اسے بڑا عذاب دے گا، اور آپ بس پہنچا دیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور ان کا حقیقی احتساب میں خود کر لوں گا۔ آپ لست علیہم بمسیطر، لوگوں پر اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ آپ لوگوں پر کوئی مسلط ہیں، دروغہ ہیں کہ ہر ایک کو چیک کرتے پھریں۔ پیغام پہنچا دیجئے، اس کے بعد چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ منہم من قصصنا علیک، کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ کتنوں کا؟ بہت حد ہو جائے، جن کے متعلق ایک لفظ نہیں پتا ہمیں، اور قرآن صرف اس کا نام لیتا ہے 25-27 آدمی بس۔ مثلا اللہ کہتا ہے وَالْيَسَعَ، اور یسع کو ہم نے نبوت دی علیہ السلام، کوئی ایک لفظ کائنات میں نہیں ہے کہ یسع کون تھا، کہاں آئے تھے، کدھر گئے۔ اللہ کہتا ہے ذوالکفل، اور وہ ذوالکفل کا حال، ذوالکفل پیغمبر تھے، کون تھے، کہاں سے آئے، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح ابھی بالکل قریب کے دور کی شخصیت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام آئے، اور بریٹانیکا جیسے لوگ جن لوگوں نے اسے مرتب کیا ہے، اپنے زمانے کے بڑے فاضل، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس کے باوجود اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باب نکالیں، اسے پڑھیں، تو وہ صاف لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں صحیح چیزیں اتنی بھی نہیں ملتی کہ چند صفحے لکھے جا سکیں، نہیں۔ یہ تو واحد شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو ہسٹری کی فل لائٹ میں بھیجی گئی۔ انسان اس وقت لکھنا، پڑھنا، اعتراض کرنا، سوال جواب سب کچھ سیکھ چکا تھا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات اس زمانے میں کیے گئے وہ تک لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، کہ مکہ میں یہ اعتراض تھا، مدینہ منورہ میں یہ اعتراض ہوا، فلاں سن میں یہ اعتراض ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 3 سال سے لے کے ان کی وفات کے سال تک ہر سال اور ہر مہینہ ایسا ہے جس میں نیا اعتراض، نیا اعتراض، نیا اعتراض، سارے اعتراض محفوظ ہیں۔ یہ سیرت ہے، بڑے بڑے اعتراضات۔ مالی حاضر رسول، قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں اس یہ رسول ہے، بھلا بتاؤ۔ یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں جا کر خریداری بھی کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ مکہ والوں کو اعتراض ہے، انہوں نے کہا لو طائفتین من القریۃ العظیم، اتنا بڑا حجاز کا عربوں کا علاقہ اور مکہ اور طائف اتنے بڑے شہر، ان سب میں
اللہ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا، ایک یتیم بچہ، اور اس کو خدا نے نبوت دے دی. بیسیوں اعتراضات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اعتراضات کی زد میں رہی ہے. نبوت کا پہلا سال، اس میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، وحی آئی، پھر 2.5 سال تک وحی نہیں آئی. 2.5 سال کے بعد پھر آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر. پہلے تو اقرا نازل ہوئی، اور اقرا کے بعد 2.5 سال ایسے گزرے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا کیا گیا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ گر جاؤں، اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، ختم کر دوں. یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ 2.5 سال. اور اپنے میں جبریل کو دیکھتا تھا آ رہے ہیں، پھر میں غار میں بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ نہیں آتے تھے تو پریشانی ہوتی تھی. 2.5 سال کے بعد وہی آئی، اور پھر آئی کہ یا ایھا المدثر، اے موٹے کمبل چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں، کمر کس لیں اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیے. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی لوگوں کو بتائیے کہ کتنی بڑی ذات ہے. وثیابک فطہر، اور جیسے آپ اپنے کپڑے ہمیشہ پاک رکھتے رہے ہیں، اب بھی پاک ہی رہنا ہے. اونٹنیاں تھیں، دودھ تھا، دودھ کا میل کچیل تھا. اللہ نے کہا یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کپڑے پاک رہنے چاہیے، کیونکہ کپڑا شریعت کہتی ہے اس میں 2 عیب نہ ہوں. ایک پھٹا بنا ہو، پھٹ گیا ہے کپڑا، اس پہ پیبند لگا دو، کوئی حرج نہیں. اور ایک کپڑا میلا نہ ہو. 2 چیزوں کو منع کرتی. میلا کپڑا ہے مت نماز پڑھو، صحیح کپڑے پہ. اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور جب بھی تم نے مجھے سجدہ کرنا ہو تو اس سے پہلے اپنے لباس اور حالت کو چیک کرو. کپڑے صاف ہیں، پاک ہیں، پھٹے ہوئے تو نہیں ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ کسی انسان کے یہاں پہن کے جایا نہیں جا سکتا. والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے بو آتی تھی تو فرماتے تھے اسے مسجد سے نکال دیا جائے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ پیشہ ور ہیں، مثلا دودھ بیچتا ہے، آج کل کے زمانے میں مثلا گاڑیوں کا کام ہے، موٹر سائیکل ہیں، ڈیزل کی بو آ رہی ہے کپڑوں سے، تو اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھے جب تک کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے نہ آئے، کیونکہ اس کی بو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. اللہ نے پھر یہ وہی کی چیزیں بتائیں، یہ کریں. اور باقی کتنے انبیاء علیہ السلام، اللہ نے کہا لم نقصصہم علیک، ہم نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ کتنے نبی گزرے ہیں اور کتنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں آئے ہیں. ان میں سے 27 کا ذکر قرآن میں ہے، اور 27 میں بھی وہ بھی شامل ہیں جن کے صرف نام ہی ہے، بس اور کچھ نہیں پتا چلتا. اس لیے اللہ کا یہ ایک نظام ہے. اب کون کون انبیاء علیہ السلام تھے، یہ بات ایسی ہے جسے قیاس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے بہت بندے تھے، آثار ہیں، خواب ہیں، لوگوں کی اپنی تحقیق ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی شرعی نہیں ہے. ہم نہ کسی کو نبی قرار دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبوت بہت بڑی چیز ہے. مثلا سقراط کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید وہ خدا کے پیغمبر تھے. ان کی زندگی جتنی
شاندار تھی، اور اس آدمی نے جتنا کام کیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغمبر تھا، انبیاء علیہ السلام ہی اتنا کام کر سکتے ہیں۔ اسے پھانسی ہوئی ہے تو کہتے ہیں بہت سے مورخین، کچھ یونان والے بھی لکھتے ہیں کہ آخری چیز جو اس نے کہی، تو اسے جب زہر کا پیالہ پینا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس نے کہا کہ وہ ہمسایوں سے مرغا لے لیا تھا اور وہ کھایا ہے کھانا، اور اس کے پیسے باقی ہیں وہ ادا کرنا۔ افلاطون نے بھی لکھا، افلاطون کی چیزیں تو محفوظ بھی ہیں، اس کی بہت سی چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں۔ ریاست پہ پورا اس نے لکھا ہے مضمون، سقراط اور اس کے جو مکالمات وغیرہ وغیرہ، یہ فلسفہ اس کا موضوع ہے۔ افلاطون نے لکھا ہے کہ ہم اس کے شاگرد جب اسے موت کی سزا ہوئی تو رسیاں، گھوڑے، کشتیاں، سب چیزیں لے کے پہنچ گئے کہ آپ کو چھڑانا ہے اور حکومت کی سزا نافذ نہیں ہونے دینی، اور جیل خانہ ہم توڑ لیتے۔ تو اس نے بٹھا کے ہمیں سمجھایا اور اس نے کہا تم میرے عجیب شاگرد ہو، ساری زندگی میں تمہیں قانون کے نفاذ کی تعلیم دیتا رہا ہوں، اور آج خود میں قانون کو توڑ دوں تو میں نے تو چھک ماری زندگی میں، پھر کیا کیا؟ اور اگر میرا عمل میرے قول کے خلاف ہے تو میں پھر اس قابل نہیں ہوں کہ تم لوگ میرے شاگرد رہو۔ بہت چیزیں ایسی بدھا کے متعلق آپ دیکھیں، لوگوں نے اب قیاس کیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ذوالقفل، وہ کہتے ہیں کہ کپل وستو میں یہ پیدا ہوئے تھے، تو کپل جو ہے یہی عربی میں جب آیا تو قفل بن گیا، لیکن یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ نبوت کا منصب بہت بڑا ہے۔ اب جو انکار کرے گا کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ جبکہ حضرت عیسیٰ، موسیٰ، لوط، شعیب، صالح، ہود علیہ السلام، ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے نبوت ثابت ہے نا، تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ بدھا کی تعلیمات جتنی پھیلی ہیں اور جہاں تک اس کی تعلیم پہنچی ہے، اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شخص نبی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ 2700 سال گزر گئے، 2700 سال پہلے کی شخصیت ہے، اور اس کی تعلیم آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں تک پہنچی۔ بر صغیر پورا، افغانستان، یہ سارے علاقے، غزنی، روس کی ریاستیں، دوسری طرف تھائی لینڈ، یہ سری لنکا، سراندیپ کے جزائر، جاپان، اور اسی راہ سے ملائیشیا، اور پھر سامنے آسٹریلیا، یہ سارے علاقے اس شخص کی تعلیمات سے متاثر بھی ہوئے، اور اب تک بھی اتنے وسیع پیمانے پہ پیغام پہنچ جائے اور لوگ مان لیں، یہ نبوت میں برکات ہوتی ہیں، عام آدمی کی نہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ تعلیمات بھی بڑی ایسی تھی۔ اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دنیا میں 4 خزانے ہیں، ایک میں نے تمہیں دے دیا ہے، ایک بادشاہ تھا وہ دے دے گا۔ کہتے ہیں چندر گپت کو بھی ایک خزانہ ملا تھا، اس نے بھی تقسیم کر دیا۔ آپ اگر جائیں یہاں ایبٹ آباد سے آگے مانسیرا، چٹی گٹی ایک گاؤں ہے، چٹی گٹیاں یا گٹی، وہاں ایک بہت بڑی قد آدم وہ لاٹ لگی ہوئی ہے، اور ایسی زبان میں لکھی ہے جو پڑھی نہیں جا سکتی۔ مورخین کہتے ہیں کہ 10 لاکھ آدمیوں کا قتل ہو گیا تھا۔ اتنا خون جب بہہ گیا تو پھر اسے ہوش آ گئی، اس نے کہا بڑا ظلم ہے، میں اپنی سلطنت کی بقا کے لیے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہوں۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ بس اب نہیں لڑنا۔ تو پھر یہ لاٹ جو اتنی بڑی ہے، یہ پورے ملک میں اس نے لگوائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا مذہب بھی یہی تھا جو بدھ کا تھا۔ لیکن تاریخ ہے،
تیسرا خزانہ پھر انہوں نے کہا، پھر بدھا نے کہا چوتھا خزانہ ٹیکسلا میں سرکپ، یہ کھنڈرات ہیں، ہمارے یہاں کوئی توجہ نہیں دیتا، یہ کھنڈرات محفوظ ہو جائیں یا مزید کھدائیاں ہوں، اور یہ آپ کا اسلام آباد یہ سارا تاریخ سے بھرا پڑا ہے، یہاں بدھسٹ جو تھے بھکشو ان کی خانقاہیں تھیں، یہ حضرت بری امام جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں ایک صفحہ بری امام کی زندگی پہ نہیں ملتا، ایک صفحہ کوئی لا دے ہمیں، صرف ایک پیج لے آؤ، کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں رہے، گپیں بہت ہیں، صحیح تاریخ میں جو معیار ہے پرکھنے کا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بدھسٹ تھے، ان کی خانقاہ تھی، یہ بزرگ ہوں گے، صوفی ہوں گے، آئے ہوں گے، یقیناً بیٹھے ہوں گے، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ کہ کوئی ہسٹوریکل اتھینٹک پروف کچھ تھے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ابھی بھی ان خانقاہوں کے آثار سے، اور بدھا نے کہا کہ میرے جیسا ایک اور آدمی قیامت کے قریب آئے گا اور یہ سرکپ کا جو خزانہ ہے وہ نکالے گا اور وہ تقسیم کرے گا، اور اس سے پہلے کوئی اس خزانے کو نہیں نکال سکتا۔ غالباً مسیح علیہ السلام ہی ہوں گے، اس نے کہا تھا وہ دنیا میں امن قائم کر دے گا اور دنیا سے جنگ کو ختم کر دے گا، میرے ہی جیسا ہوگا۔ اللہ جانتے کوئی اور ہوگا، لیکن قیاس کہتا ہے کہ غالباً حضرت مسیح علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ معاشرے میں فسادات کی جو جڑ ہے اور جہاں سے فساد پھوٹتا ہے، بہت بڑا اس فساد کا دھانا اور بہت بڑی آبشار جو فساد کی ہوتی ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں سرمائے کی غیر منصفانہ تقسیم، ویلتھ ڈسٹریبیوشن جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر پہلی ضرب جو جا کر لگتی ہے اور جڑ کاٹ دیتی ہے انسانی اخلاقیات کی۔ جب انسانی اخلاقیات نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ دنیا کو پتہ نہیں یہ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے یا نہیں، لیکن دنیا کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو ہے وہ یہ کہ یورپ نے، امریکہ اور آسٹریلیا نے اور ویسٹرن نیشنز جو ہیں انہوں نے انسانی اخلاقیات کی بنیاد تبدیل کر لی ہے، اور قریب ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو جائے گا۔ انسانی اخلاقیات کی بنیاد نیچر ہے، خود انسان ہے۔ اللہ نے فطرت کو مختلف پیدا کیا ہے، ایک ہی بھائی ہے، ایک میں غصہ زیادہ ہے، ایک میں کم ہے، ایک ہی باپ کی دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی اسے پڑھنے سے ہی فرصت نہیں، دوسری بیٹی اسے آرائش اور زیبائش سے ہی فرصت نہیں، ایک ہی ہے بچی اور اس کو حسن سے کوئی دلچسپی ہے، اور دوسری ہے وہ حسن پہ مر مٹتی۔ یہ سب نیچر کا فرق ہے اور اللہ نے رکھا ہے خود، اور یہ نیچر کا فرق انسانی اخلاقیات میں فرق ڈالتا ہے۔ ایک ہی باپ ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اب ان کا مزاج دیکھیں، رومی آئے، اس نے آ کے بات چیت کی، اس نے کہا یہ ہماری فوج ایسی ایسی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی جملہ کہا، ان کا اپنے بادشاہ سے جا کے بس اتنا کہنا کہ عمر کہتا تھا نہ میں نے دھوکہ کبھی زندگی میں دیا ہے نہ کھایا ہے، بس سنا یہ انہیں کہہ دینا میری طرف سے۔ تو جنہوں نے سنا وہ لوگ کیا مناسب لفظ ہوگا، جنہوں نے سنا وہ لوگ بس لفظ ہے نہیں ذہن میں آ رہا، وہ لوگ پریشان ہو گئے اس پہ کہ یہ کیا اس نے میسج دیا ہے کہ نہ میں نے دھوکہ دیا ہے نہ کھایا۔ بہت بڑی کوالٹی ہے، کوئی انسان
اس درجے میں پہنچ جائے کہ اپنے سامنے آنے والے انسانوں سے نہ دھوکہ کھائے اور نہ دھوکہ دے. ہاں، سر پٹک کے رہ کے کہ کیا اس نے کہا، نہ میں نے دھوکہ دیا نہ. اور بیٹا انہی کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، مسجد نبوی میں جو غلام آتا تھا، لمبی نماز جس کو پڑھتے دیکھتے تھے نا بلاتے تھے، کہتے تھے بڑی اچھی نماز پڑھتے ہو کیا؟ وہ کہتے تھے فلانے کا غلام. وہ کہتے تھے اچھا بلاؤ. مالک آ جاتا تھا، ہاں تمہارا غلام، لو اتنے پیسے اور سے آزاد کر دو، تمہارا بھی غلام اور اللہ کا بھی غلام، اللہ ہی کی غلامی میں رہے، پڑھتا رہے گا نماز اور کچھ کام کاج کرتا رہے گا، دو غلامیاں اچھی. حتیٰ کہ غلاموں نے مدینہ منورہ میں لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو کسی نے کہا حضرت آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا، آزاد کر دوں کا نہیں. فرمایا کہ پھر اللہ کے لیے دھوکہ دیتے ہیں نا ہم، اللہ کی محبت ایسی ہے اس میں دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار. باپ کا مزاج کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے؟ انسانی فطرت اخلاقیات کو پیدا کرتی. یورپ نے 400 سال سے یہ محنت جاری کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں انسانی فطرت اخلاقیات کو پیدا نہیں کرتی، اخلاقیات کو قانون بناتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون بناتا ہے. اس لیے وہاں فرض کر لیں قانون نہ رہے تو کیا یورپ والے، امریکہ سے یہ سب لوگ اپنی اخلاقیات پہ قائم رہیں گے؟ مثلا وہ چوری نہیں کرتے تو فرض کر لیجئے کہ کوئی سٹور ہے، بجلی چلی گئی، کیا وہ چوری نہیں کریں گے؟ اب وہ اس محنت میں ہے. اسلام کہتا ہے انسانی فطرت اس پر زور دو، اخلاقیات اس سے بناؤ، بس تھوڑی بہت کانٹ چھانٹ کر دو تاکہ بچے کو حدود کا پتہ چل جائے. باقی بجلی ہو یا نہ ہو، مالک دکان پہ بیٹھا ہو یا نہ ہو، اللہ کا خوف، قیامت کا احساس، شرافت اور تربیت یہ چیزیں ہیں جو اس کو چوری سے روک دیں گی. وہ کہتے ہیں نہیں چوری سے قانون روکے گا، لیکن وہ مسلسل اس عمل میں گزر رہے ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ اخلاقیات کو وہ قانون کے درجے سے بھی پھر آگے لے جائیں کہ وہ کہیں قانون ہے یا نہیں ہے ہمارے ملک میں کوئی چوری. یہ ہوا ہے ہمارے یہاں. حکومتیں بدلتی رہیں، مسلمانوں نے چونکہ سلطنتیں حاصل کی ہیں تلوار کے زور پہ، اس لیے ہماری تاریخ ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ وابستہ رہی ہے. فوجی کارنامے اچھے برے سب ہیں، لیکن فوجی کارناموں میں عام معاشرہ کیسے جی رہا تھا اس پہ لوگوں نے نہیں لکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فوجی بغاوتیں، جنگیں، لڑائیاں، کافر، مسلمان، یہ ساری ہسٹری ہے، لیکن اس کے باوجود جو معاشرہ تھا وہ ڈسٹرب نہیں تھا، وہ معاشرہ بڑا اچھا تھا. قاضی اپنی عدالتوں میں کام کر رہے تھے، مولوی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تاجر اپنی تجارت کر رہے تھے، اور نئی سے نئی ایجادات کرنے والے اپنے کام کر رہے تھے. جابر بن حیان جیسے کیمسٹ تیزاب بنا رہے تھے، کوئی کیا بنا رہا تھا. اس زندگی کا ان پہ اثر نہیں تھا، بلکہ وہ حفاظت دیتے تھے، کہتے تھے آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم آپ کے محافظ. اس لیے جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا، جیسے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے اسلام پھیلا، اور اس کے علی اجویری رحمت اللہ علیہ سے اسلام پھیلا، اور صوفیوں سے اسلام پھیلا، بلا شبہ یہ بات درست ہے، مگر اتنی زبردست مضبوط حکومت التمش کی اور غوری کی اور ان لوگوں کی اگر پیچھے نہ ہوتی تو ہندو براہمن انہیں جینے نہ دیتے، مار دیتے. انہیں پتا تھا کہ اگر حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے کچھ کہا تو التمش ہے، حکومت ہے، انصاف ہے، اس آدمی کو تنگ کرنے پہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا. یعنی یہ حال تھا. صحیح تاریخ میں آتا ہے کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر سے دلی آئے، دارالحکومت دلی تھا. تو حضرت نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو وہاں بٹھا دیا تھا، فرمایا تھا کہ محنت کرو، جتنے لوگ تمہارے دین میں آ جائیں. ان کو زندگی تھوڑی تھی، 48 سال 49 سال بس عمر ہوئی ان کی، لیکن آدمی بڑے زبردست. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے ہیں
اور ان سے ایک پرانے دوست ملے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے شیخ الاسلام کے عہدے پہ فائز تھے. انہوں نے کہا یار یہ جو تم نے آدمی اپنا خلیفہ دلی میں بٹھایا ہے، حالت یہ ہے کہ میں سارا دن دفتر میں بیکار بیٹھا رہتا ہوں اور لوگ ہیں کہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں، ہندو کیا اور مسلمان کیا، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا تو بڑی بری بات ہے. ہمارا مسلک اور مشرب یہ ہے کہ انسانوں کے دل نہیں دکھاتے. میں نے تو اسے یہ سمجھایا تھا. تو گئے اور فرمایا کہ اختیار چلو واپس چلتے ہیں. سیر الاولیاء بڑی مستند تاریخ ہے چشتیوں کی. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ دل نہیں توڑتے لوگوں کا، اور تو اور شیخ الاسلام کو تم سے شکایت پیدا ہوگی، لوگ تمہارے پاس ہی آتے ہیں، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ان کا حضرت میں تو کسی کو بلاتا نہیں، اور لوگ جو وہاں نہیں جاتے تو میرا تو بظاہر کوئی قصور نہیں، لیکن جو حکم ہو. فرمایا تم ایسے آدمی ہو، میرے بیٹے اجمیر چلو اور تم میری جگہ پہ بیٹھو اور میں تمہاری خدمت کے لیے کھڑا رہوں گا کہ اللہ نے اتنا کام تم سے لینا ہے، مجھے پتا ہے. تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ایک اچھے شاگرد کو دینا چاہیے تھا یا مرید کو. ان کا حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کبھی آؤں، کجا یہ کہ میں بیٹھوں اور آپ کھڑے رہیں. تو جب چلے ہیں دلی سے شور مچ گیا. وہ فقیروں کے پاس تھا ہی کیا، ان کا سامان سمیٹو، ان کے ایک بکسا لیا، چل پڑ. شور مچ گیا دلی میں، اور بادشاہ کے التمش کے محل کے سامنے سے جب جلوس گزرا ہے تو سو رہا تھا، اٹھا. اس کا یہ کیا ہے، بغاوت ہو گئی؟ ان کا بغاوت نہیں ہو گئی، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. تو ننگے سر اور پاؤں بھاگ پڑا، بھاگ کھڑا، آپ نے پکڑ لیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت میری حکومت اجاڑنا چاہتے ہیں، سلطنت تباہ ہو جائے گی. ان کا میں تو اس کو لے کے جا رہا ہوں اور شیخ الاسلام کو شکایت ہے اور ان کا دل دکھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. میرے دوست بھی ہیں اور بڑے عالم دین ہیں. ان کا حضرت میں انہیں سنبھال لوں گا، یہ شخص اگر دلی سے چلا گیا تو اسلام کی ترقی ہو جائے گی. اب یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے کہ یہ آپ کے پاک پتن میں حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ انہی کے خلیفہ ہیں دلی میں. اتنے مسلمان ہو گئے کہ ان کا انتقال تو 48-49 برس میں ہو گیا. تو انہوں نے اپنی جگہ انہیں مقرر کر دیا کہ میرے بعد لوگوں کو. تو کہتے تھے کہ 12 دن میں اتنے ہندو آئے مسلمان ہونے کہ میرے لیے مسجد سے باہر نکل کے بات کرنا دشوار ہو گیا. تو ایک آدمی آیا اور اس نے نماز کے بعد میں کھڑا تھا تو میرے پاؤں پہ اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا. تو میں پیچھے ہٹا، اسے میں کیا بات ہے؟ اس سے کہا حضرت وہ بھی دور تھا، آپ سے آسانی سے مل لیتے تھے، اب یہ دور آ گیا ہے کہ میں 12 دن سے یہاں باہر ہوں اور آپ تک پہنچنے ہی نہیں. اتنے ہندو آ رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو آپ کہیں کہ جائیں گھروں میں. اب وہ گھروں میں بھیج نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا تربیت ہے. آپ کبھی غور کریں اس المیے پہ، ہم اتنے نالائق ہیں. اس وقت پورے عالم اسلام میں 5-10 ادارے ایسے نہیں ہیں کہ یورپ آسٹریلیا میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہیں ان کو ٹکٹ دے کے بھیج دیں کہ بھیا آپ نے اسلام قبول کیا، اب اس ملک میں رہنے کی بجائے وہاں جاؤ، 6 مہینے کا کورس کرو، پڑھو یار، جا کر وہاں پہ اسلام کو مزید آپ سیکھیے، آپ کو پتا چلے اسلام کیا ہوتا ہے. کوئی مسجد ہو، خانقاہ، کوئی چیز ہو جہاں وہ آ کے 6 مہینے رہے. اور ہم تو اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں کہ جو عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں ان کو بھی کوئی ادارہ ہو جہاں بھیجو، یہ آپس میں ہی شادیاں کر لیں تاکہ ان کی عزت اور نسل کا سلسلہ محفوظ رہے. عالم اسلام کو چھان لو، یہ کروڑوں اور اربوں روپے کی کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں، لیکن اسلام کے اس پہلو کی طرف کوئی توجہ. تو صوفی تھے نا، بھیجتے نہیں تھے لوگوں کو، بٹھا لیتے تھے وہیں. تو انہیں کہا کہ بڑا افسوس ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو وہاں سے دلی چھوڑ کے پھر وہاں سے چلے گئے وغیرہ وغیرہ. تو بات تو یہ تھی کہ جتنے صوفیہ نے کام کیا ان کے پیچھے پسے پشت بڑی بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں.
اور ان سلطنتوں کی سرپرستی میں بھی کام ہوتا رہا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ہی ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لم نقصصہم علیک، ہم نے بتایا ہی نہیں آپ کو. کتنے گزرے ہیں، بدا کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں. اور سب لوگوں کی جتنے بھی گزرے حقیقی رخ اور پیغام اتنا سا تھا کہ جس طرح انسان ہو دنیا میں مرنے کے بعد بھی ایسے ہی انسان رہو، بس اتنی سی بات ہے. ان سب کی محنت یہ تھی کہ جس طرح تم دنیا میں انسان ہو قیامت میں بھی انسان اٹھو. اس پہ امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی روح مسخ ہو جاتی. ایک یہ انسان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اس انسان کی تہ میں ایک اور چیز ہے جسے اس کا نفس کہتے ہیں. پھر ایک چیز ہے جسے عقل کہتے ہیں. پھر ایک چیز ہے جسے روح کہتے ہیں. تو انسان جو ہم دیکھتے ہیں یہ ان تین چیزوں کا مرکب ہے. ایک بہت بڑا کمپوننٹ اس کا نفس ہے، اور دوسرا حصہ اس کی روح ہے، اور تیسرا حصہ اس کی عقل ہے، اور پھر اس کی بھی تفصیلات ہیں. انسان کا نفس قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ اسے برائی کی ترغیب دیتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. بادشاہ نے بلایا، خواب کی تعبیر بہت عمدہ. اس کا اِنَّكَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، آپ میرے پاس رہیں، آپ تو بڑے امانت دار آدمی ہیں. تو وہ جانتے تھے خدا کی طرف سے کہ اس ملک میں کیا ہونا ہے. تو انہوں نے انہیں کہا کہ قحط پڑ جائے گا اور یہ چیزیں ہو جائیں گی. اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. وزیر خزانہ ہو گئے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی عہدے کے قابل ہے اور لوگ نابینا ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے کہ جناب والا یہ کام میرے ذمہ کر دے، میں ٹھیک طرح سے کر لوں گا. ضروری نہیں نابینا ہو، بسا اوقات تجربے کی کمی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کسی چیز کا. اب بیٹا ہے، اسے کمپیوٹر کا تجربہ ہے، وہ باپ کو کہتا ہے کہ ابا کمپیوٹر کی دکان مجھے دے دیں، میں چلا لوں گا، آپ چھوڑ دیں اس کو. تو اس لیے نہیں ہے کہ باپ اندھا ہے، مطلب یہ کہ اس کے فیلڈ نہیں ہے. اور بھی بہت سی اسباب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نا، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ، ان عورتوں کو بلائیے، ان سے پوچھئے جو مجھ پہ الزام لگایا تھا ہوا کیا تھا. تو انہوں نے بلایا، پوچھا. انہوں نے کہا عورتوں نے کوئی خدا کا خوف تھا ان میں. کہنے لگی کہ وہ سب جو کچھ ہوا تھا وہ ہماری اپنی سازش تھی. جہاں تک اس کا تعلق ہے فَاسْتَعْصَمْ، یہ اس گناہ سے بالکل پاک رہا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ تدبیر سجائی اور انہوں نے کہا ان النفس وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاک ہوں. دو چیزیں انسان بہت خراب کرتا ہے. ایک اپنے گناہوں کا تذکرہ، میں جب پہلا وقت ہوتا تھا جی ایسا خراب تھا، میں تو ایسا خراب تھا، مجھے تو فلاں سے بدل فلاں، نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی اپنے گناہوں کی زندگی کا تذکرہ انسانوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. رونا اللہ کے سامنے ہی رویا جا سکتا ہے کہ خدایا تو نے اس سے نجات دی. کبھی اپنے گناہ جن پہ پردہ پڑا ہوا ہو نہیں ظاہر کرنی چاہیے. بڑی بری بات ہے. اللہ نے چھپا لیے.
کیا ضرورت ہے آخر ان چیزوں کی؟ اور دوسرے، اپنے آپ کو نیک کہنا بڑی بری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کبھی یہ نہ کہو کہ میں پاک ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، پاک تو وہ ہے جسے ہم پاک کریں، یہ ہے بات۔ شوہر نہ تسلیم کرے کہ میری بیوی ہے، اس کا رویہ، اس کا قول، اس کا عمل، تو سارا جہان کہتا رہے بیوی ہے، وہ کہتی ہے مجھ سے پوچھو میرا دکھ ہوتا ہے، کہ جس کیوں وہی تسلیم نہیں کرتا، باقی سب کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، پاک وہ ہے جسے ہم پاک کرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، میں یہ نہیں کہتا میں پاک ہوں، یہ عورتیں جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس گناہ میں نہیں پڑ سکتا تھا، لیکن ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے نا انسان میں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہ پر کمال کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ ایک ایک جملہ تول کے بولتے تھے کہ لفظ کیا بولنا ہے، اور خدا نے یہ صلاحیت دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نفس ضدی ہے گناہ پر، ضد کرتا ہے گناہ، ضد آ جائے، بادشاہ کی ضد ملکوں کو تباہ کر دیتی۔ امریکن پریزیڈنٹ ہے، کہتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ با اختیار، جو بھی آپ کی رائے ہو، لیکن وہ ضد آ جائے انہیں کہ اس ملک کو نہیں رہنا چاہیے، تو پھر کون بچائے؟ کانگریس کو ضد آ جائے تو کون بچائے؟ عورت کی ضد ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک رشتے کی بات پہ ایک لڑکی سارے خاندان کو نچا دیتی ہے، اسی کے ضد ہے، تو کون سمجھائے اسے کیا ہے کیا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ان النفس، اور مرد یہ ضد میں آ جائے گھر برباد کر دیتا ہے، بچہ ضد میں آ جائے عاجز کر دیتا ہے ماں باپ۔ یہ ضد اتنی بری بیماری ہے نفس کی، اور نفس جب ضد پہ آ جائے اور والیاذ باللہ وہ گناہ میں ضد میں آ جائے، تو اللہ کہتا ہے پھر اسے کوئی سمجھاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو، وہ اور بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، کہتا ہے گناہ ہے تو کر کے دکھاؤں گا، یہ لو میں نے کیا، کرو اب جو کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اخذتہ العزت بالاسم، اور گناہ کا کرنا اس کو غالب کرتا ہے اپنے خاندان اور معاشرے میں، وہ کہتا ہے میں ایسا اور میں ایسا۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ اللہ کا حسبہ جہنم، جہنم میں جائے ایسا آدمی۔ خدا نے بددعا خود دی ہے۔ اس لیے یہ جو ضد ہے نا، یہ تباہ کر دیتی ہے آدمی کو، اور وہ ضد سے غلبہ ملتا ہے۔ لوگ سمجھاتے ہیں کہ نہ یہ پالیسی آپ اپنائیں، اس پالیسی سے قوم برباد ہو جائے گی، ڈکٹیٹ نہ کرائیں، اس کو نہ کریں، وہ تو پھر ضد ہے۔ یہ نفس کی خصوصیت ہے، ضد۔ پھر خدا کا خوف اور کسی صالح انسان کی مجلس، یہ دو رنگ کاٹ ہیں، یہ نفس پہ پڑتے ہیں۔ رنگ کاٹ رنگریز استعمال کرتے ہیں نا، رنگ کٹتا ہے۔ ایک رنگ کٹتا ہے اللہ کے خوف سے، اور ایک رنگ اس میں کٹتا ہے اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت۔ یہ دو رنگوں سے جو کاٹ پڑتی ہے تو نفس امارہ ضد سے ملامت پہ آ جاتا ہے، بس بڑی کامیابی ہے۔ کہاں وہ گناہ پہ ضد تھی اور کہاں گناہ پہ اندر سے ملامت پیدا ہو جائے، ضمیر خود جاگے اور کہے نہ کرو یار غلط بات، ضمیر خود کہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے بری بات کی، ضمیر خود ملامت کرے اور آدمی سو نہ سکے۔ عجیب ایک آدمی تھا، کئی برس پہلے، وہ لڑکا فرانسیسی تھا، ان لوگوں کا پھر ہمالیہ کی طرف کہیں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرانس سے ہیلی کاپٹر آیا اسے اٹھانے کے لیے، تو شدید دوپہر گرمی تھی،
ہاسپٹل میں ہمارے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کا پانی پلا دو، تو کھانے کا وقت تھا، ہم نے کہا کھانا بھی کھا لیجیے، سیاح تھے، کھلا وقت، بڑی سائیکلوں پہ جا رہے تھے، آگے کہیں جانا تھا سارا، تو کھانا کھا لیا، آم منگائے، آم کھا لیے، بڑے خوش ہوئے آم کھا کے، فرانسیسی تھے سارے۔ تو ڈاکٹر صاحبان تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں، ہم نے کہا پی لیجیے، تو کسی وجہ سے باہر جانے لگے تو ہم نے ان فرانسیسیوں سے پوچھا، ایک لڑکے نے کہا آپ سگریٹ پینا چاہیں تو اس کا سگریٹ نہیں پیتا، پی نہیں سکتا، مجھے اچھا بڑا لگتا ہے۔ عجیب بات اس نے کہی۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ پی کیوں نہیں سکتے؟ تو اس نے کہا میں جب فرانس سے چلا تھا تو میری گرل فرینڈ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو میں اگر سگریٹ پی لوں تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا، اور میں بڑا ڈسٹرب ہو جاؤں گا زندگی میں کہ میں نے اس سے وعدہ توڑ دیا۔ تو میں نے دوستوں سے کہا یہی ہے صوفی جس کو کہتے ہیں احسان، اگر اس لڑکی کی بجائے اللہ کو رکھ لو تو بس یہی ہے صوفی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ سے میں چھپ نہیں سکتا اور میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یہ نفس امارہ جب نفس لوامہ میں آ جاتا ہے نا، دو رنگ کاٹ پڑتے ہیں، وہ پھر چوٹ لگتی ہے کہ یہ گناہ کیوں کر لیا، یہ غلطی کیوں کر لی۔ دو غلطیاں ہیں، فرمایا سجدہ کرو، اس کا نہیں کرتا، انہیں فرمایا دیکھو یہ درخت نہیں کھانا، وہ کھا لیا انہوں نے۔ دونوں غلطیاں تو ہیں ہی نا، ایک لغزش ہے، ایک غلطی ہے، نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ وہ نفس لوامہ ہے، کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے واقعی نادانی کی حرکت کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر یہ درخت کھانے کی جو بات ہے آپ معاف نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ مہربانی نہ کریں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہتا ہے بما اغویتنی، تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، تم نے ہی سجدہ کرنے نہیں دیا، کیونکہ کائنات میں ساری چیزیں تو ہی تو کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، اپنی گمراہی کو اس کے ذمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے بما اغویتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے خدا، اور وہ نفس لوامہ ہے۔ یہ نفس کی حالت، نفس لوامہ پھر اپنی جگہ سے آگے بڑھتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر اس موقع پہ پہنچ کے اس کو شریعت کے علاوہ کسی چیز سے اطمینان ہوتا ہی نہیں۔ بہت سے مسلمان آپ دیکھیں گے نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں جیسے کوئی پریشانی شروع ہو جائے، یار نماز پڑھ لو پہلے پھر کام کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ آثار شروع ہو گئے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی طرف جائے۔ روزے آ رہے ہیں، کہتا ہے یہ سفر جو ہے نا میرا پوسٹ پون کریں، آگے رکھ دیں، رمضان ہے میں نے یہ کام کرنے ہے، تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اچھا بچوں آپ کی برتھ ڈے ہے یہ بعد میں بیٹے اس کو کسی اور طرح فنکشن میں کریں، اس لیے کہ وہ پھر آپ کو پتا ہے تراویح کے لیے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے کہ اسے خود اندر چین نہیں لینے دیتا، کہتا ہے تراویح ضرور پڑھنی ہے یار، روزے ضرور رکھتے ہیں۔ قرض دینا ہے، پیسے آ گئے ہیں، سو نہیں پاتا، کہتا ہے پہلے قرض دے کے آؤ بھائی، اس کے پیسے دینے ہیں دکاندار کے، اس کو دے کے آؤ، بل آ گیا ہے۔ یہ یہاں پہنچ کے حساس ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو جائے۔ بل جو ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو اسے جتنی جلدی ادا کر دے گا اپنے ہی ملک کا فائدہ ہے۔ بل 10 تاریخ تک ادا کرنا ہے تو 10 کو ہی جا کے ادا کریں گے، یار آپ پہلے دن ادا کر دیں، اللہ نے توفیق دی ہے، اس ملک کا بھلا ہے، فائدہ ہے، پوری انسانوں کی خدمت ہے۔ یہ بہت بڑی چیز کہ انسان اس زمین کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرے جس زمین نے اسے پناہ دی ہے۔ یہ زمین بڑی بخیل ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عروج کا لکھا ہے، معراج کا بڑا باریک مسئلہ ہے، بڑا دقیق۔ وہ کہتے ہیں میں جب کائنات کی حدود سے گزرا
تو زمین نے مجھے کہا کہ مٹی واپس کرو، میں اپنی وجود کو کہیں نہیں جانے دوں گی، تو میں نے مٹی کو واپس کیا اور پھر میرے ساتھ یہ چیزیں رہ گئی اور میں اوپر گیا۔ یہ صوفی ایسے لکھتے ہیں۔ تو جس زمین میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے، جس زمین نے پناہ دی ہے، جہاں اس نے خوشیوں کے دن گزارے ہیں، بڑا حق ہے اس کا۔ یہ نفس لوامہ، پھر مطمئنہ، یہ نفس ہے۔ اور دوسری طرف روح ہے، روح میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے خدا کبھی روح کی مذمت نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے وہ میرا امر ہے، وہ میری چیز ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے آدم علیہ السلام میں پھونکی ہے اپنی روح۔ اب اللہ کی روح کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس میں ڈالی ہے آدم۔ تو خدا کی روح، خدا کی چیز، خدا کا گھر، وہ ظاہر ہے خراب تھوڑی ہی ہو سکتا ہے۔ تو ازلی حقائق میں سے ہے کہ اللہ کی جو چیز ہے سو صحیح ہے، اللہ کا گھر ہے وہ صحیح ہے، خدا کا کلام ہے وہ صحیح ہے، پرکھا جائے گا نا اس کسوٹی میں۔ اللہ ہی ہے جو سچ بولتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کو نجات مل جائے گی۔ اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اب اس کو مانے تو وہ جھوٹ پڑتا ہے، اور اس کو مانے تو یہ جھوٹ پڑتا ہے۔ کس کی مانے؟ یہ مان لے کہ نوح علیہ السلام نے سچ کہا تھا میرا بیٹا، اللہ کہتا ہے تمہارا بیٹا ہی نہیں، اور اللہ کی مان لے تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، ادھر کیا کرنا ہے؟ اس لیے اللہ ہی سچ کہتا ہے۔ اللہ نے کہا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ پسر کو پدر کے سبق یاد نہ ہو، اور بیٹا اپنے عظیم باپ کی وراثت کو نہ سنبھال سکے تو پھر اسے پسر نوح کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کا وارث ہے، حقیقی جانشین۔ روح پاک وہ چاہتی ہے کہ اللہ تک پہنچے، نفس سے روکتا ہے کہ مت پہنچو۔ روح کہتی ہے میں اللہ تک پہنچنا چاہتی ہوں، وہ کہتا ہے مت جانے۔ یہ نفس اور روح کی ٹکر ہے، بیچ میں عقل آ گئی، اور عقل کبھی روح کا ساتھ دیتی ہے اور عقل کبھی نفس کا ساتھ دیتی ہے۔ عقل غلام ہے، عقل غلامی اختیار کر لے روح کی، یہ نبوت ہے، اور عقل غلامی اختیار کر لے نفس کی، یہ فرعونیت ہے۔ اس لیے کہ انسانی نفس جو ہے نا، یہ ضد اور اطمینان، اس کے دو خادم ہیں۔ یہ نفس بذات خود ان دو پلرز پہ قائم۔ اس نفس کے نیچے سب سے بڑی ٹیک جو پہلی ہے، وہ ٹیک جو نفس کو ابھارے ہوئے ہے، وہ غصہ ہے۔ نفس غصے سے پرورش پاتا ہے، اس لیے جس آدمی کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے نا، وہ تو نفس کا 33% غلام ہے۔ اور دوسری ٹیک جو اس کو ملتی ہے نفس کو، جس پہ یہ اچھلتا ہے انسان کا نفس، وہ جنس ہے، سیکس۔ جس آدمی کو اس پہ قابو نہیں ہے، وہ 33% اور غلام ہے۔ قرآن کے بعد حقیقت میں اگر زندگی جاننی ہو نا کہ ہے کیا اور اللہ کی معرفت ہے کیا، تو مثنوی پڑھو۔ است قرآن در زبان بیک، اللہ نے یہ فارسی میں قرآن نازل کیا ہے، زندگی کے ایسے ایسے حقائق سے محروم پردہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں علامہ اقبال ان کے پیچھے چل پڑے۔ اقبال بار بار کہتا ہے کہ پیر رومی، میرے رومی پیر، معروم میرے شیخ، معروم میرے مرشد، حکیم سنائی ہے
ان کی کتاب ہے حدیقۃ الحقائق، وہ پڑھنی چاہیے۔ اور زندگی کو سمجھنا ہو اور عاقبت کو سمجھنا ہو تو قرآن کے بعد پھر مثنوی پڑھنی چاہیے۔ محروم ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا الہام تھا۔ مولانا تو 50% کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 50% نفس کو جو دودھ ملتا ہے، غذا ملتی ہے غصے سے، اور 50% جنس سے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آیت لکھی ہے، غالباً سکندر کی ہے، پتہ نہیں کس کی، جو بھی ہوگا، وہ حکایات ساری سچی نہیں ہے، ایسی ہی جھوٹی ہیں، کہانیاں جسے بچوں کو سنائی جاتی ہیں، نتائج اس سے بڑے زبردست ہیں۔ غالباً لکھا ہے، یا جس کا بھی نام ہوگا دیکھیے گا، کہ سکندر اعظم جو تھے وہ دنیا فتح کرنے چلے، اپنے استاد کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، وہ فلسفی تھا، بیچارہ چٹائی بچھائے ہوئے دھوپ پہ بیٹھا تھا، تو سکندر شہزادہ تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کون ہو؟ تو اس نے کہا جی آپ کا شاگرد اور ایسا سکندر۔ اس کا کیا ہو؟ اس کا بادشاہ۔ تو انہوں نے کہا یہ ذرا دھوپ چھوڑ دو، تمہارا سایہ پڑ رہا ہے، تو میں پہلی سردی سے مر رہا ہوں، تو تمہیں کھڑا ہونا تو آتا نہیں، تم اچھی بادشاہت کرتے ہو۔ یہ غریب آدمی دھوپ پہ لیٹا ہے، تو تم کیوں اپنا سایہ اس پہ ڈال رہے ہو کہ دھوپ رک جائے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کھڑا ہونا تو آتا نہیں، تو تم کہتے ہو بادشاہ۔ اچھا بتاؤ۔ تو کچھ تھوڑا سا دماغ نیچے آیا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، ملک فتح کروں گا، یہ کروں گا، تو آپ کے لیے کیا؟ ارسطو سے بھی اس نے پوچھا تھا، ارسطو نے بڑے کمال، ارسطو نے کہا جس جگہ بھی جاؤ وہاں کے پودے اور وہاں کے جانور مجھے بھیجنا شکار کر کے۔ ارسطو نے جو لکھا ہے نا، بہت سی چیزیں جانوروں پہ وہ یہ سکندر بھیجتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے شہزادے جب آزاد ہو جاؤ نا تو پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیا چیز چاہیے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا میں تو آزاد ہوں، کہ نہیں تم غلام۔ تو غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو تم جب آزاد ہو جاؤ تو تب آنا۔ اس کا حضور والا میں فلاں کا بیٹا یہ میں تو آزاد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 50% غلام ہو غصے کے اور 50% جنس کے، نہ عورتوں کے بغیر صبر ہوتا ہے تم سے اور نہ تمہیں طاقت کے بغیر صبر ہوتا ہے، تم تو فی الحال 2 کے غلام ہو نا، جس دن اس غلامی سے نجات پا لی تو پھر آنا، تب تمہیں آزاد سمجھیں گے، پھر بتائیں گے کیا چیز چاہیے۔ ہم 33 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 2 ٹیک انسان کو مل جاتی ہے نا تو پھر تیسری ٹیک اس کی عقل ہوتی ہے، وہ عقل بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ غصے کو آج نافذ کر، عقل بھی کہتی ہے کہ جنس چاہیے۔ ممکن ہے غلط ہو، ان کی بات 50% کی ہو تو سر آنکھوں پہ، لیکن ہم سوچتے رہے تو خیال آیا یہ 3 میں تقسیم کر لیں، کیونکہ عقل بھی اسی کی غلام ہو جاتی۔ صبح ازل میں مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل میں مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، ٹیپو کی وصیت ہے نا، ہم کیوں ٹیپو کی وصیت پڑھیں میاں؟ اس سے پیسے جو نہیں کمائے جاتے، پیسے نہیں نہ ملتے ان باتوں۔ صبح ازل میں مجھ سے کہا جبرائیل نے، ٹیپو نے کہا کہ میں جب دنیا میں بھی نہیں آیا تھا تو جبریل امین نے میرے کان میں آ کے یہ بات کہی، اس نے کہا جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اللہ تو یہ دل دے رہا ہے نا، اسے عقل کا غلام نہ بنا دیں، تو عقل بھی وہیں چلی جاتی۔ پھر تماشا کیا ہوتا ہے؟ تماشا سب سے بدتر یہ ہوتا ہے، اس نقطے کو تمام انبیاء علیہ السلام بیان کرنے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے آئے تھے کہ نفس میں جو چیز غالب آ جاتی ہے، عقل آ جائے، جنس آ جائے، غصہ آ جائے، مرنے کے بعد انسان کی روح ویسے ہی ہو جاتی ہے، خدا کے ہاں ویسے ہی ہو جائے۔ عقل غالب آ جائے اور دھوکہ دیتا پھرے لوگوں کو، لوگوں کے مال کو اڑاتا رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مال لے
اور اسے برباد کر دے، اتلفہ اللہ، اللہ کرے اس کی زندگی تلف ہو جائے، اس کا خاندان برباد ہو جائے، بد دعا دی۔ یہ زمینوں کے کاروبار، یہ بڑے بڑے ٹریول ایجنٹ اور بہت بڑے بڑے لوگ جن کے نام ہیں، یہ لوگوں کے پیسے لیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی کا پیسہ ہے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتلفہ اللہ، خدا اسے برباد کر دے۔ تلافی کا لفظ اردو میں آتا ہے، میں نے تلافی کی، یعنی جو کمزوری سے پورا کیا۔ اتنی سخت بد دعا دی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب عقل غالب آئے اور عقل اتنی غالب آ جائے کہ ظلم تک پہنچ جائے تو یہ شخص جب مرتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے اور لومڑی بن جاتی ہے۔ قیامت میں لومڑی کی صورت میں آئے گا، یہ انسانی صورت نہیں ہوگی، یہ روح کا مسخ ہے اور روح کے مسخ کو سب مانتے۔ اور اگر غصہ غالب آ جائے، نفس، اور غصے پہ قابو نہیں ہوا، اس غصے کا شکار کبھی گھر والے ہیں، کبھی دوسرے ہیں، کبھی سبارڈینیٹس ہیں، صرف اس کے سامنے غصہ نہیں کرنا جو اس سے بھی غالب ہے، وگرنہ سب اس کے غصے سے پناہ مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ جب مرتا ہے تو اس شخص کی روح کی شکل کتے کی ہو جاتی، کتا ہوتا ہے، وہ قیامت میں کتا ہی اٹھایا جائے گا، یہ انسان نہیں اٹھے گا۔ یہ تو جہنم میں لے جا کر کتے سے انسان بنائیں گے اور لومڑی سے انسان بنائیں گے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ اور اگر جنس غالب آئی، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے ڈرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اگر پتا ہو نا کہ صبح میں نے مر جانا ہے تو اس سے پہلی جو رات ہے وہ بھی میں بیوی کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا۔ ڈرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رکھا تھا کہ اس جنس کا یہ جو کرتوت ہے نا، اس کا انجام کیا نکلے گا، وہ جب مرتا ہے تو سور کی شکل اس کی روح اختیار کر لیتی ہے، یہ جہنم میں لے جائیں گے کہ سور سے انسان بنے۔ اس لیے یہ جو روح ہے نا، یہ نفس اور عقل، یہ ساری چیزیں انسان کا اگر نفس امارہ ہے تو ایک ٹکے کے قابل انسان نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر نجات نہ ملی اور انسانیت نہ رہی تو کیا کیا زندگی میں چھک مارے۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ فلسفے کی باتیں ہیں اور حدیث پہ غور نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کا حشر چیونٹیوں کی طرح کیا جائے گا۔ چیونٹیاں ہیں، لوگوں کے پاؤں میں پھریں گی اور لوگ پاؤں کے نیچے چیونٹیوں کو کچلیں گے، مریں گے بھی نہیں۔ موت تو اللہ نے دینی ہے، وہ دے گا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا چیونٹیوں سے کہ تم تھے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یہ ہے تمہاری عزت۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک درہ مارا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے، ان کا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا میں نے تمہیں یہ ذرا سی اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے پاؤں کی چاپ، یہ آوازیں تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ ابی، یہ لوگوں کے جوتوں کی آوازیں انسان کے کبر کے لیے کافی ہیں، دماغ خراب کرنے کو کافی ہیں، یاد رکھو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر دماغ میں آ جائے کہ میری کیا بات ہے، میں کیا، میری اوقات، میں تھوڑی چیز ہے، یہ میں ہے، رشتہ نہیں ہونے دے گی۔ بانجی ہے، بھتیجی ہے، بیٹی ہے، اچھی ہے، کیوں رشتہ نہیں ہونے دینا؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اگر کوئی معقول ریزن ہے تو سمجھا دیجئے، نہیں ہے تو صرف میں تو کوئی بات نہیں نا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ آپ کیا، یہ تو منصب نبوت کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں تو وہ ان کا حق ہے۔ تم شرک کر رہے ہو رسالت میں جا کے، کہ ان کا حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو کہتا ہوں منع ہے، میں اس چیز کو کہتا ہوں نہ کرو، میں اس چیز کو کہتا ہوں کرو، یہ ان کا منصب ہے نا۔ یہ تو منصب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا بھی نہیں ہے، سوچیں آپ۔ اسی لیے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں خط لکھوایا تو ان کے سیکرٹری نے ڈرافٹ انہیں بتا دیا لے کے آیا، تو اس سے پہلا جملہ یہ لکھا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی ہے کہ یوں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کاٹ دیا، انہوں نے کہا ہوش کرو، وہ آخری آدمی جس کے دل میں اللہ ہی کی طرف سے بات آتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی جو میرے دل میں آیا میں نہیں جانتا شیطان نے ڈالا ہے کہ اللہ نے ڈالا ہے۔ کہا مجھے اللہ کے ساتھ نہ باندھو، جانتے تھے نا، حالانکہ وہ دھلے ہوئے لوگ تھے، پاک لوگ تھے، ان کے دل میں اللہ ہی کی طرف سے آتا تھا، مگر حدود متعین کر دی۔ اب یہ کہتا ہے میں، یا اللہ آپ کیا چیز ہے، آپ کس صورت میں اٹھائے جائیں گے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دیکھو نا، حشر ہوگا چیونٹیوں کے ساتھ، دنیا میں میں تھی نا، یہی وہ چیز تھی۔ ابو جہل نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ معاذ اور معوذ وہ دونوں بھائی تلاش کرتے رہے، مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی، وہ پھر مار دیا، تڑپا، زخمی تھا ابو جہل، تو میں اس کے سینے پہ جا بیٹھا، اسے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا ہائے افسوس، بکریاں چرانے والا لڑکا اور میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ اور پھر اس نے کہا بیٹے ایک کام کرنا، میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میرا سر جو ہے نا یہ گردن سے سیدھا نہیں کاٹنا، نیچے لے جا کے ذرا اونچا رکھتے ہیں تاکہ میدان جنگ میں جب سر سجیں کہ کون کون قتل ہوا ہے تو میرا سر سب میں اونچا نظر آنا چاہیے۔ مر گیا مگر میں تو نہ گئی۔ وہ ٹھیک ہے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو شان کا پتہ چل گیا نا سر کٹا تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہو گے کہ اللہ سے شفاعت کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اچانک پاؤں میں کوئی چیز ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں میں ایک بچھو ہے جو گندگی سے لتھڑا ہوا ہے۔ ابراہیم کہیں گے اللہ تیری پناہ ہے، یہ کتنا گندا بچھو ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا باپ حاضر ہے۔ اس کے دل میں جو بغض تھا نا، کینہ، نفرت، جب فطرت مسخ ہو کے عقل جنس یا غصے کے غلبے میں تبدیل ہو جائے تو پھر قیامت میں یہی ہوگا۔ اس کی فطرت مسخ ہو گئی، حتیٰ کہ بیٹے تک کو آگ میں ڈال دو، جلا دو اسے۔ وہ جو نفرت تھی نا، اس نفرت نے قیامت میں بچھو کی صورت اختیار کر لی۔ بڑا افسوس ہے ہم میں سے اکثر جو مذہبی لوگ ہیں نا، ان کی تربیتیں نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، یہ ایسا خراب ہے، یہ ایسا خراب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں۔ اے حضرت آپ خود کون سے جنید بغدادی اور شبلی بغداد ہیں؟ خود آپ کون سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پہ ہیں؟ آپ خود بھی تو سوچیں۔ لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل جبریل امین بھی آپ کے سامنے اس کی گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہیں، ایسا آدمی ہماری اصلاح کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ہوتا نہیں۔ اگر یوں ہو جائے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معصومیت کا عقیدہ ثابت ہو جائے، اور وہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کم سے کم نہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی تھے، نبوت بھی ختم ہو گئی، معصومیت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہر ایک سے کچھ بھی ہو سکتا۔ کتنی احادیث ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ قیامت میں اس مسخ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا والد، اس لیے کہ تربیت کی ساری نفرت پہ یہ جڑ ہے، ساری نفرت کی اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت۔ ماں ہے تو دادی سے نفرت کے عجیب و غریب قصے ہیں، تایا سے نفرت کے عجیب و غریب قصے ہیں، اور باپ ہے تو نانا نانی سے نفرت کے عجیب و غریب قصے ہیں۔ وہ تو پھر بھی کوئی رعایت کرے، ماں کہاں رعایت کرتی ہے؟ جب یہ تربیت ایسے ہونے لگے تو وہ نفرتیں جو پیدا ہو جاتی ہیں، اس نفرت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ آپ غور کیجئے گا، اس نفرت کی انتہا اللہ سے ہوتی ہے جب اپنی مرضی کے مطابق زمانے میں کام نہیں ہوتا تو دل میں اللہ کو بھی گالیاں دیتا ہے کہ کیا خدا ہے، کیا اس نے کر دیا، اسے نہیں پتا میری ضروریات کیا ہیں، میں یار کدھر جاؤں، دل چاہتا ہے خدا کو بھی معاذ استغفر اللہ۔
یہ نفرت ہے اور یہ میں ہے، اس لیے ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کی تربیت محبتوں کی بنیاد پر کرتے، ہم نفرتوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ نفرتیں اور محبتیں غذا مانگتی ہیں، آگ اپنی غذا مانگتی ہے، نفرت اپنی غذا مانگتی ہے، اور جب غذا آگ کو باہر سے نہ ملے تو اپنے ہی آپ کو کھانے لگتی ہے، پھر اسی ماں باپ سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر محبتیں وہ بھی غذا مانگتی ہیں، اور محبتیں جب غذا مانگتی ہیں تو پھر جتنا کوئی دھتکارے وہ پھر چمٹ جاتا ہے جا کے، وہ کہتا ہے آپ کے بغیر جینا نہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور سعد ابن ربیع اور عبد الرحمن ابن عوف دونوں اکٹھے جا رہے تھے احد میں۔ سعد نے کہا کہ عبد الرحمن آج مقابلہ ہے کافروں سے، اور یقیناً میں بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، میں تو پیچھے رہ گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگ لڑ پڑے ہو، اور اللہ کی قسم آج تو میں وہ کروں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا کہ اس کے لیے کیا قربانی ہوتی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اسے کہا سعد اتنی بڑی بات ہے، چھوڑ یار، اللہ بھی دیکھے گا۔ سب طرف فوج پھیلی، جو بھی صورتحال پیش آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پوچھا، فرمایا سعد بن ربیع کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ گئے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، کئی لاشوں کے نیچے آواز آ رہی تھی نا سانس کی، سانس جان چھوڑ رہی تھی جسم کا، تو آواز ہے تیز ہو گئی، تو کسی نے کھینچ کے نکالا اور کہا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو بس جا رہا ہوں، دو باتیں یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جس چیز کا آپ وعدہ کرتے تھے نا جنت کا، وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بس ایک روح ہے، میں جا رہا ہوں یہ سامنے۔ اور دوسرے میرے دوستوں سے کہنا کہ تمہاری زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا نا اور تم مر نہ مٹے، قیامت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے، خبردار ان کو کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب نے اس کی لاش پہ گنا تو 90 کے قریب زخم تھے ان چیزوں کے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ تھی نا مر مٹنے کی بات۔ عبد الرحمن ابن عوف کا اپنا جب انتقال قریب آیا تو ان سے لوگوں نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے، کہ عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر ہیں، عمر ہیں، اور پھر تمہاری قبر۔ ان کا امیر المومنین بالکل نہیں، اتنی بڑی چیز ہے، حضرت بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے لیے رکھ لوں، لیکن تمہیں میں۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے سعد سے وعدہ کیا تھا، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں نے اسے ایک دن کہا کہ زندگی بھر اکٹھے رہیں گے، تو اس نے کہا پھر موت کے بعد، میں نے کہا مرنے کے بعد۔ پھر ہم دونوں نے وعدہ کیا کہ جو پہلے مر جائے گا وہ اپنے برابر وصیت کرے کہ قبر کی جگہ رکھنا، تو دوسرا پھر وہاں دفن ہوگا۔ تو سعد کا جب شہادت ہوئی ہے اور وہ دفن ہوئے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ قبر پہ کسی کو دفن نہیں ہونے دیا، وہ میری جگہ خالی ہے، میں اور سعد اب قیامت تک اکٹھے ہی رہیں گے۔ یہ ہے محبتیں، اور وہی نفرتیں بھی ہیں۔ اس لیے